السلام علیکم. فائن وکاس کے چینل میں یوٹیوب پر ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. آج کا لیکچر ایم ایس سی سوشیولوجی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پاپولیشن ڈائنامکس کورس کوڈ 4684. اس کے اندر ٹاپک آتا ہے مالتھس تھیوری. تو مالتھس تھیوری میں کیا ڈسکس کیا گیا ہے اس کی پہلے ذرا تھوڑی سی وضاحت کر دیں. اس میں معاشرتی برائیوں کی وجوہات بیان کی گئی ہیں کہ معاشرے میں بدحالی کیسے آتی ہے. مارکس نے اپنے طور پہ یہ مشاہدہ کیا کہ پاپولیشن جیومیٹریکلی 25 سال میں ڈبل ہو رہی تھی، جبکہ انسان کے بقا کے وسائل جو ہیں وہ 25 سال میں ڈبل ہو رہے تھے اریتھمیٹیکلی. اب یہاں پہ ایک چیز واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ جیومیٹریکلی ڈبل ہونا اور اریتھمیٹیکلی ڈبل ہونے کا کیا مفہوم ہے. اریتھمیٹیکلی کا مطلب جو کہ ہمارے پاس فوڈ تھی، فوڈ 25 سال میں ڈبل ہو رہی تھی. کیسے؟ اریتھمیٹیکلی 100 کا 200. ابھی 100 آدمیوں کے لیے فوڈ ہے تو 25 سال بعد 200 کے لیے ہوگی، پھر 25 سال بعد 300 کے لیے، اور پھر 25 سال بعد 400. یعنی کہ ڈبل ہو رہی ہے فوڈ اریتھمیٹیکلی. اور پاپولیشن ڈبل ہو رہی ہے جیومیٹریکلی. جیومیٹریکلی کا مطلب آج 100 کے لیے ہے تو 25 سال آج 100 کی پاپولیشن ہے تو 25 سال بعد 200 کی ہو جائے گی. تو 25 سال بعد بھی ہمارے پاس 200 کے لیے فوڈ موجود ہے. لیکن اگلے 25 سال میں کیا ہوگا؟ فوڈ ہوگی 300 کے لیے لیکن ہمارے پاس پاپولیشن 400 ہوگی. پھر اگلے 25 سال میں سچویشن اور زیادہ خطرناک ہو جائے گی اور فوڈ ہوگی 400 کے لیے یا وسائل انسانی زندہ رہنے کے لیے جنہیں ہم کہتے ہیں، اور پاپولیشن ہوگی 800. تو اس طرح سے سچویشن جو ہے وہ خطرناک ہوتی جاتی ہے مالتھس کے مطابق. اب ایک واضح سی بات ہے کہ اگر خوراک 100 کے لیے ہے، خوراک 300 کے لیے ہے، یہاں پہ آگے ڈسٹربنس پیدا ہو رہی ہے، اور بندے 400 ہیں تو یقینی طور پہ خوراک کے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا اور معاشرتی برائیاں پھیلیں گی. تو اب ان کو حل کیسے کیا جائے؟ سولوشنز کیا ہیں؟ مالتھس کہتا ہے کہ 2 طرح کے سولوشنز ہیں جنہیں اس نے چیکس کا نام دیا ہے، پازیٹیو چیکس اور پریونٹیو چیکس. پازیٹیو چیکس میں کائنات کی طاقتیں، قدرتی طاقتیں شامل ہیں، جیسا کہ ہمارے پاس آ جاتی ہیں قدرتی آفات. وبا ہو گئی، جنگ ہو گئی، فیمائن ہو گیا، ارتھکویک ہو گیا. یعنی کہ یہ قدرتی آفات جو ہیں اسے اس نے چیک کا نام دیا ہے، جو کہ آبادی کو کنٹرول کرتی ہیں، لوگوں میں کمی کا باعث بنتی ہیں اور آبادی کو کم کرتی ہیں. جبکہ پریونٹیو چیک سے اس کا مراد ہے انسان کی اپنے ذرائع جو کہ آبادی کو کم کرنے کے لیے اس نے اختیار کیے ہیں. اس میں فیملی پلاننگ اور دوسرے کوئی بھی ذرائع جو کہ انسان نے آبادی کو کم کرنے کے لیے پیدا کیے ہیں، وہ تمام ذرائع شامل ہیں، جن کی مثالیں میں نے یہاں پہ لکھی نہیں ہیں. فیملی پلاننگ کے انڈر جتنے بھی ذرائع آتے ہیں آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے، بچے کم پیدا کرنے کے لیے، وہ تمام کے تمام ذرائع اس میں شامل ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ سجیشنز میں ایک چیز بڑی اہم ہے کہ مالتھس نے یہ پریونٹیو چیک جو ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسائز کیا. وہ مذہبی آدمی تھا اور اس نے کہا کہ غریب لوگوں کو بچے کم پیدا کرنے چاہیے، اور وہ فیملی پلاننگ وغیرہ کے طریقے جو تھے ان سے بڑا نفرت کا اس نے اظہار کیا اور کہا کہ صرف غریبوں کو کم بچے پیدا کرنے چاہیے اور ایسے ذرائع اختیار کرنے چاہیے جس سے کم بچے پیدا ہوں. اس نے کہا کہ شادیوں کو آپ لیٹ کر دیں، لیکن پریونٹیو میتھڈز جو ٹیبلٹس یا کونڈوم وغیرہ اس طرح کے ذرائع ہیں اس نے انہیں حرام قرار دیا کہ ایسے ذرائع استعمال نہیں کرنے چاہیے. حرام سے مراد مطلب
وہ مسلم تو تھا نہیں، اللیگل یعنی غلط، اس میں غیر اخلاقی قرار دیا، اور جس سے انسان کی صحت خراب ہو سکتی ہے. اس میں ایک اور بہت اہم چیز یہ ہے کہ مالتھس اور نیو مالتھس میں اب تھوڑا سا آگے ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں. نیو مالتھس والوں نے بالکل سیم ٹو سیم یہی تھیوری پیش کی، لیکن انہوں نے کہا کہ کانڈوم اور ٹیبلٹس اور جو بھی ہمارے ذرائع فیملی پلاننگ والے بتاتے ہیں وہ تمام کے تمام آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹھیک ہے، جائز ہیں، انہیں استعمال کرنا چاہیے. بس مالتھس اور نیو مالتھس میں صرف اسی ایک پوائنٹ کا فرق ہے. لیکچر کے بارے میں آپ اپنا رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، کچھ سجیشن دینا چاہتے ہیں تو ای میل میرا نوٹ کر لیں. اس ای میل پہ آپ مجھے ریکویسٹ کر سکتے ہیں، کرٹیسائز کر سکتے ہیں، سجیشنز دے سکتے ہیں، لے سکتے ہیں. آف لائن دوستوں کے لیے میں نمبر لکھ دیتا ہوں. یہ میرا نمبر آپ کا نیچے چل رہا ہے. تو اسی کے ساتھ دیجیے فائنڈ وکاس کو اجازت. نیکسٹ کسی اور اچھے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.